سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بول کو بند کیا گیا تھا، ایئر کو بند کیا گیا تھا، مگر جو سوشل میڈیا باقاعدہ خان صاحب کی تقریر یہ نشر کرتے رہے اور بے حد شکر گزار ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسری عبادت ہے عوام کی خدمت۔ تو میری یہ خدمت ہے کہ عوام کو اچھی اور برے کی پہچان کرا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سازش کے تحت حکومت گرا دی گئی اور ہم پہ لوٹوروں کو مسلط کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتا دوں، آپ سنتے رہتے ہیں اور خان صاحب بھی بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے بقدمتی مسیح سے لا الہ الا اللہ کا قانون وجود میں نہیں آیا۔ اگر قانون وجود میں ہوتا تو یہ لٹیرے جیلوں میں ہوتے اور ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آتی۔ اگر قانون ہوتا تو ثناء اللہ جو کہ 18 آدمیوں کا قاتل ہے وہ جیل میں ہوتا، اور جو کو ثانیہ ماراڈون کا واقعہ آپ کے سامنے 14 آدمی ادھر مروائے ہیں، جبکہ اس وقت یہ قانونی وزیر تھا پھر بھی ایسی حرکت کی۔ تو وہ یہ بات یہ ہے کہ قانون ملک کے اندر نہیں ہے، اور قانون وجود میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہے، قوم آزاد نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ خان صاحب نے ٹھیک کرا لینا تھا، ادارے بھی آزاد ہو جاتے اور ملک قوم بھی آزاد ہو جاتی، مگر بات کا ہے، کیا بات ہے، جب انہوں نے ملک اور قوم کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا تو لوٹروں نے کفار کے ساتھ مل کر حکومت گرا دی۔ لیکن کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امتیوں، اگر کوئی شخص کفاروں کے صف میں کھڑا ہوا اور اس نے کفر اختیار کیا تو وہ کافر ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوا تو وہ مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کفاروں کے ساتھ مل کر حکومت گرا دی۔ میں نہیں کسی کو کافر قرار دے سکتا، میرے نبی کا فرمان ہے اور حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ قانون وجود میں نہیں ہے، اور یہ جو لٹیرے ان کے ساتھ اب ہم نے جہاد کرنا ہوگا، جیسے کہ خان صاحب بار بار بتا رہے۔ اور خان صاحب کا تعلق کس سے؟ ایسے ہستی سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولاک ما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے میں پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ ایسے ہستی سے تعلق رکھتے، اس لیے وہ مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی حدیث بتا رہا ہوں کہ مدینے کی ریاست میں کیا تھا، کیا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر کا دور ہے، تو آپ کا ایک نوکر حضرت عمر کے پاس پیغام لے کر گیا، تو اس وقت تو لوگ دیوے بالتے تھے، تیل بالتے تھے، تو حضرت عمر نے دیوا بجھا دیا۔ نوکر نے پوچھا حضور دیوا کیوں بجھایا؟ کہنے لگا اس میں تو عوام کا تیل ہے، تم میرے گھر کا پیغام لے کر آیا ہو، تو میں عوام کا تیل اپنے ذات کے لیے کیسے استعمال کروں؟ انہوں نے خربوں روپے لوٹ کر بال لے کر گئے عوام کا۔ اور اب جو انہوں نے قانون بنایا وہ یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے اگر کوئی کرپشن کرے تو وہ معاف ہے۔ یہ ان کی سیاست ہے، ان کی چال ہے۔ دیکھیے ذرا پھر اور بات، میں نے شہباز صاحب شریف کو خود سنا، 13 دفعہ سنا ہے کہ 1 روپے اگر کرپشن کا ثابت ہوگا تو میں سیاست چھوڑوں گا۔ تو اب دیکھو خان صاحب نے جو اعلان کیا دھرنے کا، مہینہ ہوا چاہتا ہے، انہوں نے کنٹینر کھڑے کیے اور 45 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آ رہا ہے، اور شہباز شریف نے 45 کروڑ روپے جو ہے وہ ثناء اللہ کو دیے کہ دھرنے کو تم نے ناکام بنانا ہے۔ یہ کرشم نہیں ہے۔ خدا را اداروں سے میرے گزارش ہے، ہم عدلیہ کے خلاف نہیں ہے، نہ اداروں کے خلاف ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ خدا را ان ظالموں سے جان چھڑا دو۔ عدالت سے میرا بھی یہ درخواست ہے، میری درخواست ہے، کیونکہ ان کے تو مطلب پورا ہو گیا، انہوں نے کیس معاف کرانے تھے وہ معاف ہو گیا، چوری معاف ہو گئی، تو اب عوام کے ساتھ دے۔ عدالت سے میری درخواست ہے، میں اپنے نانا کا واسطہ رہتا ہوں، میں نواز رسول ہوں، اپنے نانا کا واسطہ رہتا ہوں عدلیہ کو کہ وہ سب ان کا ہم صدقہ کھا رہے، اپنے نانا کا واسطہ رہتا ہوں، خدا کا واسطہ رہتا ہوں کہ ان ظالموں سے ہماری جان چھوڑے، اور ہمارے بلاغ المبین۔